مجھے تھوڑا سا یہ بھی ہم ناظرین کو بتا دیں کہ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں یہ جو ٹائم ہوتا ہے، جو وقت ہوتا ہے، بڑا مشکل سے گزرتا ہوگا کہ وہ ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کا ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے کیا، تو مطلب وہ کتنا پیسفل انوائرمنٹ دے رہا ہے، یہ بہت ضروری ہے. میں تو یہ بتا دوں کہ الحمدللہ اس ٹائم ہمارے جو جتنے بھی ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے، ہمارے 4-5 برانچز ہے، پوری دنیا سے ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں، جیسے کہ UK، امریکہ، کینیڈا، کویت. ان ترقی یافتہ ممالک والے بھی جو ہے نا نیو لائف کا انتخاب کرتے ہیں. وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا جو ماحول ہے، انوائرمنٹ ہے، وہ گھر جیسا ہے، کوئی قید و بند نہیں ہے. آپ کو وہ فیسلٹیز، وہ چیزیں ملتی ہے جو آپ کو گھر پہ جو ہے نا وہ سہولتیں میسر ہوتی ہے. تو اسی لیے نیو لائف کا بہت زیادہ لوگ جو ہے نا، جیسے کہ UK والے خاص طور پہ وہ انتخاب کرتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کے پاس اتنی اچھی بڑی سپیس ہے جس میں انڈور آؤٹ ڈور آپ جو ہے نا واکس کرواتے ہیں، آپ والی بال کرواتے ہیں، آپ آؤٹ ڈور گیمز کرواتے ہیں، آپ کا پراپر جم کا سیٹ اپ سے، اتنے لگژری روم ہیں جس طرح PC کے جو رومز ہوتے ہیں. تو بہت زیادہ لوگ سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو وہ ریکمینڈ بھی کرتے ہیں کہ ہمارے جو پیشنٹ یہاں سے ٹریٹمنٹ کروا کے جاتے ہیں. ایون کہ بہت سی ایسی فیملیز جو کہ ان کا بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ بھی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو وہاں سے جا کے ٹریٹمنٹ کروائے. تو منشیات سے چھٹکارا مشکل ہے بٹ ناممکن نہیں ہے. جی بالکل ناممکن نہیں ہے. اچھا، اس میں یہی بات آپ نے کی نا کہ ریہیبلیٹیشن سینٹر کا انوائرمنٹ پیسفل ہونا ضروری ہے. یہ کنسیپٹ ابھی بھی ہے لوگوں کا کہ بند کر دینا، لاک میں رکھنا، زنجیروں سے باندھ دینا. بھئی ایسے ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا. ایک پیشنٹ پہلے ہی اتنے کرائسس میں گزرا. نشہ چھوڑنا ایک بہت تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس کو ایزی کرنا ہے. وہ تو آپ کولڈ ٹرکی گھر پہ بھی کر سکتے ہیں، جو کہ پرانے زمانوں میں کیا جاتا تھا، اور اس میں بہت سارے لوگوں کی جان چلی جاتی تھی. اب میں ایک شارٹ فلم دیکھ رہی تھی تو بالکل ایسی ہی تھی کہ جو والد تھا اس نے بچے کو، اس کو پتہ چلا کہ جو بیٹا ہے وہ ڈرگز یوز کر رہا ہے. اس نے 1 دفعہ دیکھا، 2 دفعہ دیکھا، تیسری دفعہ اس کو لا کے اس نے بند کر دیا، روم میں لاک کر دیا. اب وہ ڈرگز مانگ رہا ہے، اس کو نیڈ ہے اس کی. ظاہر ہے اگر اس کو نہیں ملے گی تو اس کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس نے اس کو نہیں دیا. ایون کہ اس کا فرینڈ بھی کہہ رہا تھا، محلے دار بھی کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ کے بچے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. تو ابھی تو بہت سارے علاج جو ہے وہ کے آپشنز ہیں، بہت سارے ریہیبلیٹیشنز بن چکے ہیں، تو ان کا ٹریٹمنٹ کرائیں. انہوں نے کہا نہیں جی، یہ تو ول پاور کی بات ہے تو وہ چھوڑ دے گا. یہ ایک وہ شارٹ فلم کی بات کر رہی ہوں. میڈیکلی سپورٹ کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. میڈیکل سپورٹ کچھ بھی نہیں دیا. تو اب اس کی ایک سسٹر تھی تو وہ کہہ رہی ہے کہ بابا اس کو کھول دیں، اس کو کھانا، بس وہ کھانا دے رہے ہیں اور پھر لاک کر دیتے ہیں، کھانا دے رہے ہیں اور پھر لاک کر دیتے ہیں. بس یہی ہوا کہ ایک دن جو ہے وہ برداشت نہیں کر پایا پین کو، تو اس نے جو ہے وہ سوسائڈ کر لی. تو مطلب چھوڑنے کی وجہ سے ان کو ڈپریشن ہو گیا. اور دیکھیں فزیکل پین ہے، وہ جو فزیکل کریونگ ہوتی ہے. کوئی بھی ڈرگز اگر آپ وداؤٹ، میں یہاں پہ تھوڑا سا بتا دوں، کوئی بھی شخص اگر کوئی بھی ڈرگز وہ لیتا ہے اور وہ خود سے چھوڑنا چاہتا ہے تو یہ آپ ان سے پوچھیں جو ان کے وڈرول ہوتے ہیں بہت ہی سخت ہوتے ہیں. جیسے کہ کسی بھی ڈرگز کا جو ہے نا، اگر آپ 1 یا 2 دن تو آپ نشہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ اور اس میں ایک دن وہ چھوڑتے ہیں لیکن دوسرے دن اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور پھر دوبارہ سے وہ انٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. چاہیے ہوتی ہے. اس لیے میڈیکلی جو ہیلپ ہے، پراپر جو میڈیکیشن ہے وہ ہونی بڑی ضروری ہوتی ہے، تاکہ اس کی جو پین ہے اس کو مینیج کیا جا سکتے، وڈرول کو کم کیا جا سکے، اور وہ ایک پین فری ڈیٹاکس کے ساتھ اپنا علاج جو ہے نا وہ کروا سکے. بالکل پین فری ڈیٹاکس ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹ کا پیسفل ہونا اس لیے ضروری ہے کہ آپ ڈپریشن میں ہیں، انگزائٹی میں ہیں، آپ پہلے ایک پین میں گزر رہے ہیں، تو آپ کو اگر اچھا انوائرمنٹ نہیں ملے گا تو آپ کے لیے ڈرگس چھوڑنا جو ہے وہ بہت ہی مشکل ترین مرحلہ ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ ہم نے جو چیزیں ڈیزائن کی ہیں وہ اس طریقے سے کی ہے کہ جتنا ہو سکے ان کو گھر جیسا ماحول بھی ملے، ان کو پیسفل انوائرمنٹ بھی ملے، ان کو جتنی سہولیات چاہیے ہوتی ہے، جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی ملے، تاکہ ان کا جو نشہ چھوڑنے کا پروسیس ہے وہ آسان ہو. اور یہ ایک ریزن میں سمجھتی ہوں ہے کہ ہر وہ چیز جو ریکوائرمنٹ ہے ڈرگ ایڈکشن کو چھوڑنے کی، ٹریٹمنٹ کی، وہ ہم کوشش کریں کہ ہم ان کی پوری کریں. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے پیشنٹس ہمارے پاس ہوتے ہیں اس وقت. تو میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ہر ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں ان چیزوں کو دیکھنا بہت ضروری ہے، اسٹینڈرڈس کو دیکھنا بہت ضروری ہے. اور لاک اپ، یہاں یہ بھی ضروری ہے کہ لاک اپ ہم پیشنٹ کو کبھی بھی نہیں کرتے کہ ان کو لاک کر دیا، روم میں بند کر دیا. ایک مین ڈور لاک ہوتا ہے سیکورٹی پرپز کے لیے، تاکہ وہ واک بھی کر سکے، ان کے لیے کھیلنے کی جگہ بھی ہو، انڈور آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز بھی ہوں.
سائنٹیفکلی یہ بات پرووڈ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے فزیکل ایکٹیویٹیز کا ہونا ضروری ہے. جو لوگ بھی ڈرگس چھوڑنا چاہتے ہیں, اگر وہ پراپر جم کرتے ہیں, پراپر ایکسرسائز کرتے ہیں, ورک آؤٹ کرتے ہیں, تو ان کا جو ڈوپامین ہے وہ نیچرلی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ جب آپ ڈرگز استعمال کرتے ہیں نا, تو اس وقت آپ کا ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے اور وہ ایکسیسو ریلیز ہوتا ہے, اور ٹائم کے ساتھ ساتھ نیچرل ڈوپامین بننا بند ہو جاتا ہے. پھر جب وہ ڈرگس چھوڑتے ہیں تو ان کو فزیکل ایکٹیویٹیز اور ایسی وہ ایکٹیویٹیز کرائی جاتی ہیں جس سے ڈوپامین نیچرلی جو ہے وہ انکریز ہوتا ہے, ڈیولپ ہوتا ہے. تو پھر یہ ہے کہ ان کے لیے نشے سے دور رہنا آسان ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جم بھی ہونا چاہیے, آپ کے کی چیزوں کا ارینج بھی ہونا چاہیے, آپ کو ہر وہ ایکٹیویٹی جو آپ کو مینٹل پیس دے, آپ کا ڈوپامین ریلیز کرے. جیسے یہاں پہ ہم فوڈ کے معاملے میں تھوڑا وہ دیکھتے ہیں کہ فوڈ ہیلدی ہونا چاہیے, ان کے لیے ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کہ جس کو کرنے کے بعد ان کا ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے, تو وہ نیچرلی بھی وہ چیز ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہی ہوتی ہے نشے سے نکلنے کے لیے. تو یہ بہت ضروری ہے.